Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. ذرا تصور کریں کہ ایک جدید ہاسپٹال مطلب بہترین آلات اور ماہر ڈاکٹروں کے ساتھ ایک علاقے سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ اور وہاں تمام طبی سہولیات بالکل مفت بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس علاقے کی 70% حاملہ خواتین اس ہسپتال میں جانے کے بجائے اپنے گھروں کے کچے فرش پر بچے کو جنم دینے کا فیصلہ کرتی ہیں، وہ بھی بغیر کسی ماہر ڈاکٹر یا نرس کے۔ صحیح۔ بظاہر یہ ایک انتہائی غیر منطقی بات لگتی ہے۔ آخر کوئی جان بوجھ کر اپنی اور اپنے بچے کی جان خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ یہی تو وہ سوال ہے جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی گتھی کو سلجھانے والے ہیں۔ ہمارے پاس آج 2 بہت اہم تحقیقی مقالے ہیں۔ پہلا مقالہ جیمز اے اوجوبو کا ہے جو 2008 میں شائع ہوا، اور یہ نائجیریا میں خواتین کی تعلیم اور انہیں بااختیار بنانے پر بات کرتا ہے۔ اور دوسرا مقالہ ایس ایچ ادریس اور ان کے ساتھیوں کی 2006 کی تحقیق ہے جو شمالی نائجیریا کے علاقے زاریا میں اس بات کا جائزہ لیتی ہے کہ زچگی کی مقام پر کون سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک بظاہر سماجی چیز، یعنی یہ کہ کسی نے بچپن میں اسکول کا بستہ اٹھایا تھا یا نہیں، عملی زندگی میں صحت اور موت و حیات کے فیصلوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پبلک ہیلتھ اور سماجیات کے بارے میں ہماری روایتی سوچ کو بالکل الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں صحت کا کوئی مسئلہ ہے تو بس وہاں ایک کلینک بنا دو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہاں، عام سوچ تو یہی ہے۔ لیکن یہ دونوں تحقیقات مل کر ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اگر معاشرے کی نفسیات اور ثقافت کو سمجھے بغیر محض عمارتیں کھڑی کر دی جائیں تو لوگ ان کا استعمال ہی نہیں کریں گے۔ یعنی عمارتیں خالی پڑی رہیں گی۔ بالکل۔ ناخواندگی صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کتاب کا صفحہ نہیں پڑھ سکتا۔ اوجیبو اور ادریس کا ڈاٹا ہمیں دکھاتا ہے کہ تعلیم کی کمی دراصل ایک ایسا اندھیرا ہے جو انسان کو اپنی زندگی کے سب سے نازک فیصلوں میں مکمل طور پر بے بس کر دیتا ہے۔ تو آج ہم صرف اعداد و شمار کی بات نہیں کریں گے، بلکہ ان رویوں کو ڈیکوڈ کریں گے جو نسل در نسل چلتے ہیں اور کسی بھی طبی مشورے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ چلیں حقائق سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ترقی کے بنیادی اصول کی بات کریں تو کسی بھی نظام کی کامیابی اس کے لوگوں کی شمولیت پر ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اوجیبو کا مقالہ جب ہم پڑھتے ہیں تو نائجیریا کی تعلیمی صورتحال کا ایک بہت تلخ رخ سامنے آتا ہے۔ 1991 کی مردم شماری کا حوالہ دیا گیا ہے جس کے مطابق نائجیریا کی 44 ملین خواتین میں سے 61% ذہنی پسماندگی کا شکار تھیں، جسے مقالے میں انٹلیکچول پاورٹی کہا گیا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور بالغ خواتین میں ناخواندگی کی شرح 70% بتائی گئی ہے، جبکہ مردوں میں یہ 46% ہے۔ اور یہ خلیج صرف پرائمری اسکولوں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم یونیورسٹیوں کی سطح پر دیکھیں تو 1986 اور 87 میں اعلیٰ تعلیم میں طالبات کی شمولیت صرف 24% تھی۔ صرف 24%؟ ہاں، اور 2004-05 تک بھی یہ بمشکل 35% تک پہنچی۔ یہ تو بہت کم ہے۔ اور اس 35% کے اندر بھی ایک اور کہانی چھپی ہوئی ہے جس پر اوجوبو نے خاصی روشنی ڈالی ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ لڑکیاں اسکول یا کالج کم جا رہی تھیں، بلکہ مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو جا رہی تھیں انہیں پڑھایا کیا جا رہا تھا۔ مطلب ان کا نصاب کیسا تھا؟ بالکل۔ تاریخی طور پر، خاص طور پر نو آبادیاتی دور سے لے کر بعد تک، لڑکیوں کے لیے جو تعلیمی نصاب وضع کیا گیا اس کا ہدف انہیں صرف اور صرف گھریلو کاموں میں ماہر بنانا تھا، یا پھر زیادہ سے زیادہ استاد، نرس یا کلرک بنانا تھا۔ اوہ، یعنی انہیں فیصلہ سازی والے شعبوں سے دور رکھا گیا۔ جی ہاں۔ طب، انجینئرنگ، سیاست، قانون یا معاشیات جیسے شعبوں میں ان کی حوصلہ افزائی ہی نہیں کی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ملک کی پالیسیز بننے کا وقت آتا تو اس میز پر خواتین موجود ہی نہیں ہوتی تھیں۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑا تضاد بھی تو ہے جس کا ذکر ہوا ہے۔ مطلب افریقہ کی 75% زرعی پیداوار خواتین کی عملی محنت کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی جو طبقہ معیشت کا پہیہ گھمانے میں سب سے زیادہ پسینہ بہا رہا ہے، زمینوں پر کام کر رہا ہے، اسی طبقے کو سب سے کم تعلیم یافتہ رکھا گیا ہے۔
یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ اگر ہم اس پوری صورتحال کا تجزیہ کریں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ معاشرہ اپنے ایک حصے کو استعمال نہیں کر رہا، بلکہ وہ ان سے معاشی اور جسمانی فائدہ تو پورا لے رہا ہے، مگر انہیں فیصلہ سازی کا حق نہیں دے رہا۔ صحیح۔ یہ تو ایسا ہے جیسے آپ ایک بہت پیچیدہ اور طاقتور کمپیوٹر بنا رہے ہوں، اس میں ہارڈ ویئر تو سارا لگا دیں مگر اس میں پروسیسنگ چپ لگانے سے انکار کر دیں، اور پھر بھی یہ امید رکھیں کہ وہ جدید ترین سافٹ ویئر چلا لے گا۔ یہ ایک بہت عمدہ تشبیہ ہے۔ بغیر دماغ کے کوئی نظام کیسے چل سکتا ہے؟ بالکل۔ اور اگر ہم اسے مزید علمی بنیادوں پر پرکھیں تو اے اوجوبو نے مقالے میں اسے سسٹمز تھیوری کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ سسٹمز تھیوری کیا ہے؟ سسٹمز تھیوری کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا نظام جیسے ایک ملک کی معیشت یا معاشرہ چھوٹے حصوں سے مل کر بنتا ہے، اور یہ حصے الگ الگ کام نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ صحیح، ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کسی بھی نظام کے 3 بنیادی ستون ہوتے ہیں: ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ۔ اب ایک ملک کے نظام میں انسان سب سے بڑا ان پٹ ہے۔ اگر آبادی کے بہت بڑے حصے یعنی خواتین کو تعلیم و ہنر کا ان پٹ ہی فراہم نہیں کیا جائے گا تو پروسیس کے بعد جو آؤٹ پٹ نکلے گا یعنی قومی ترقی، معاشی استحکام یا بہتر صحت، وہ کبھی بھی معیاری نہیں ہو سکتا۔ یہ بات منطقی طور پر تو بالکل درست ہے۔ جی اگر نظام کا ایک حصہ مفلوج ہے تو پورا نظام لڑکھڑائے گا۔ جی لیکن پھر ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے، جی کیا؟ والدین اپنی بچیوں کو اسکول کیوں نہیں بھیج رہے؟ جب میں نے اس تحقیق میں موجود معاشرتی رکاوٹوں کے حصے کا مطالعہ کیا جی تو محسوس ہوا کہ معاشی مجبوریوں سے زیادہ یہ سوچ کا مسئلہ ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقالے میں بتایا گیا ہے کہ والدین، خاص طور پر غربت کے شکار خاندان، لڑکی کی تعلیم کو ایک قسم کا نقصان کا سودا سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹی نے تو کل کو شادی کر کے کسی اور کے گھر چلے جانا ہے۔ بالکل۔ تو اس کی فیسوں اور کتابوں پر لگایا ہوا پیسہ واپس ہمارے خاندان کو کیسے فائدہ دے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ وہ پیسہ بیٹوں کی تعلیم پر لگایا جائے جو مستقبل میں خاندان کا معاشی بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ ایک بہت ہی صفاقانہ معاشی کیلکولیشن ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک گہری ثقافتی نفسیات بھی کام کر رہی ہے۔ مقالے میں صرف غربت کو ہی مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا بلکہ مردانہ بالادستی یعنی میل شاونزم کی بھی واضح نشاندہی کی گئی ہے۔ میل شاونزم۔ ہاں، اور اس کا ایک پہلو تو بہت ہی عجیب ہے۔ مقالے کے مطابق کچھ مرد جو خود پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کر ایسی عورتوں سے شادی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان پڑھ ہوں یا کم تعلیم یافتہ ہوں۔ واقعی یہ تو ایک اور عجیب بات ہے۔ ایک پڑھا لکھا شخص کیوں چاہے گا کہ اس کی شریک حیات ان پڑھ ہو؟ مطلب اس کی کیا وجہ بتائی گئی ہے؟ اس کی وجہ کنٹرول اور طاقت کا توازن ہے۔ ان مردوں کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر عورت تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ زیادہ پراعتماد ہوگی۔ صحیح، وہ اپنے حقوق کے بارے میں جانے گی۔ بالکل، وہ دنیا کو سمجھے گی، وہ سوال کرے گی، اپنے حقوق مانگے گی اور آنکھیں بند کر کے ان کی ہر بات پر سر نہیں ہلائے گی۔ اس لیے اپنی بالادستی کو بغیر کسی چیلنج کے برقرار رکھنے کے لیے وہ شعوری طور پر ایسی شریک حیات کا انتخاب کرتے ہیں جو ان پر مکمل انحصار کرے۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورتیں دب کر رہیں۔ اب سمجھ میں آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ثقافتی اور مذہبی رجحانات بھی جڑے ہوئے ہیں جن کا ذکر مقالے میں ہے۔ مثلاً لڑکی کا دائرہ کار بچپن سے ہی طے کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، عورت کی اصل جگہ کچن ہے والی سوچ۔ بالکل، یہ سوچ لڑکیوں کو عوامی زندگی سے کاٹ دیتی ہے۔ پردے کے سخت اور روایتی تصورات بھی ان کے اسکول جانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور مقالے میں ایک اور تلخ حقیقت یہ بتائی گئی ہے کہ لڑکیوں کو بچپن سے ہی گھریلو مشقت میں اتنا زیادہ الجھا دیا جاتا ہے، جیسے کھانا پکانا، پانی بھر کر لانا، چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا۔ ہاں، کہ وہ لڑکوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کام کرتی ہیں۔ جب وہ کبھی کتاب کھولنے بیٹھتی بھی ہیں تو جسمانی طور پر اتنی تھک چکی ہوتی ہیں کہ پڑھائی پر توجہ ہی نہیں دے پاتی۔ اور پھر وہ کم عمری کی شادیاں آ جاتی ہیں جو بچیوں کو 12-13 سال کی عمر میں ہی بیاہ دیتی ہیں۔ مقالے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ کم عمری کی شادیاں لڑکیوں کو WVF جیسی سنگین طبی پیچیدگیوں میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہاں اس لفظ WVF پر تھوڑا رکنا ضروری ہے۔ یہ کیا ہے؟
VVF یعنی ویسیکو ویجائنل فسٹولا یہ صرف ایک طبی اصطلاح نہیں ہے بلکہ سماجی ظلم کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ جب ایک 12 یا 13 سال کی بچی کی شادی کر دی جاتی ہے تو اس کا جسم ابھی بچے کی پیدائش کے لیے مکمل طور پر تیار نہیں ہوتا۔ صحیح، اس کی نشوونما ابھی جاری ہوتی ہے۔ بالکل، اس کی ہڈیاں، خاص طور پر کولہے کی ہڈیاں پوری طرح نشوونما نہیں پا چکی ہوتی۔ جب وہ بچے کو جنم دینے لگتی ہے تو زچگی کا عمل بہت طویل اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں؟ ہاں، اس مسلسل دباؤ کی وجہ سے برتھ کنال اور مثانی کے درمیان ایک سوراخ یا شگاف پڑ جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس بچی کا اپنے پیشاب پر کنٹرول مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ یہ ایک ایسی شرمناک اور اذیتناک حالت ہوتی ہے کہ معاشرہ اور اکثر اوقات اس کا اپنا شوہر بھی اسے بدبودار اور ناپاک سمجھ کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ واقعی؟ جی، یہ بچیاں اپنی باقی زندگی انتہائی تنہائی اور ذلت میں گزارنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، اور یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ انہیں اسکول کی بینچ کے بجائے قبل از وقت زچگی کے بستر پر دھکیل دیا جاتا ہے۔ یہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفصیل ہے، لیکن اس سب کو پڑھتے ہوئے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ جی پوچھیے۔ اگر ہم نائجیریا کی تاریخ دیکھیں، اور مقالے میں بھی یہ ذکر ہے، تو حکومت نے 1986 میں باقاعدہ پالیسیاں بنائی تھیں۔ خواتین کی تعلیم کے لیے محکمے بنائے گئے۔ قانون کی نظر میں تو سب کے لیے تعلیم تک رسائی برابر کی گئی تھی۔ بالکل کی گئی تھی۔ تو اگر ریاستی سطح پر پالیسی موجود ہے تو یہ سب کاغذ کی حد تک کیوں محدود رہا؟ تعلیمی نظام کے اندر رہتے ہوئے یہ لڑکیاں بااختیار کیوں نہیں ہو سکی؟ یہاں وہ پہلو آتا ہے جسے ہم تعلیمیات میں پوشیدہ نصاب یا ہیڈن کریکولم کہتے ہیں۔ ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول ایک غیر جانبدار اور محفوظ جگہ ہے اور وہاں پہنچ کر ہر بچہ برابر ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اجوبو کا مقالہ بتاتا ہے کہ اسکول کا نظام بذات خود لڑکیوں کے ذہنوں میں ایک مخصوص خاکہ یعنی اسٹیریوٹائپس بٹھاتا ہے۔ مثال کے طور پر ذرا غور کریں کہ نصابی کتابوں میں تصاویر کیسی ہیں، اساتذہ کا رویہ کیسا ہے۔ اچھا، کتابوں کے مواد پر بھی فرق پڑتا ہے؟ بالکل، کتابوں میں لڑکوں کو عموماً لیڈر، سائنسدان، مہم جو اور آزاد دکھایا جاتا ہے، جبکہ لڑکیوں کو فرمانبردار، خاموش اور گھریلو کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ یعنی اسکول پہنچ کر بھی انہیں وہی پیغام مل رہا ہے۔ ہاں، ایک لڑکی اسکول تو پہنچ جاتی ہے لیکن وہاں بھی اسے یہ غیر محسوس پیغام دیا جاتا ہے کہ تم نے ایک اچھی عورت بننا ہے جو زیادہ سوال نہ کرے۔ اس لیے صرف اسکول کی عمارت بنا دینا یا پالیسی کا اعلان کر دینا کافی نہیں ہوتا، نظام کے اندر موجود اس مائنڈ سیٹ کو بدلنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیں اس تفصیلی جائزے کے سب سے چونکا دینے والے موڑ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ ہم نے اب تک جو بات کی ہے وہ شاید کچھ لوگوں کو ایک عام سی سماجی بحث لگے، لیکن ادریس اور ان کے ساتھیوں کی جو 2006 کی تحقیق ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ سماجی اور تعلیمی پسماندگی صرف کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ عملی طور پر زندگی اور موت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ بالکل۔ عالمی ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ہر سال تقریباً 5 لاکھ خواتین حمل اور زچگی کی پیچیدگیوں سے مرتی ہیں، اور ان میں سے 99% کا تعلق ترقی پذیر ممالک سے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اس تناظر میں ادریس کی ٹیم نے شمالی نائجیریا کے علاقے زاریہ میں سبورے انگوا نامی کمیونٹی کی 496 خواتین کا تفصیلی انٹرویو کیا، اور نتائج کیا تھے؟ 70% خواتین نے اپنے بچوں کو گھر پر جنم دیا، اور حیرت انگیز طور پر 78% زچگیاں کسی بھی ماہر صحت یعنی ڈاکٹر یا تربیت یافتہ دائی کی موجودگی کے بغیر ہوئیں۔ جیسے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کوئی تیز رفتار ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہو۔ اور اس تحقیق کا سب سے پریشان کن پہلو جس کا ذکر شروع میں بھی ہوا تھا وہ ان کا جغرافیہ تھا۔ جی ہیں، جغرافیہ۔ جب ہم ایسے اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ لوگ ہسپتال نہیں گئے تو ہمارا پہلا خیال یہی جاتا ہے کہ شاید ہسپتال بہت دور ہوگا، یا وہاں تک جانے کے لیے سڑک نہیں ہوگی، یا ٹرانسپورٹ کا خرچہ بہت زیادہ ہوگا۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن ادریس کی تحقیق بتاتی ہے کہ احمدو بیلو یونیورسٹی ٹیچنگ ہاسپٹل، جو کہ ایک مکمل اور جدید طبی سہولیات سے آراستہ مرکز تھا، اس کمیونٹی سے صرف 2 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ صرف 2 کلومیٹر؟ اتنا فاصلہ تو دیہاتوں میں لوگ پیدل چل کر روزانہ طے کر لیتے ہیں۔ بالکل، ایک جدید ہسپتال ان کی دہلیز پر موجود تھا، پھر بھی
70% خواتین نے گھر پر غیر محفوظ طریقے سے بچے کو جنم دینے کو ترجیح دی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسئلہ فاصلے یا سہولیات کے نہ ہونے کا نہیں تھا، مسئلہ کہیں اور تھا۔ بالکل، اور محققین نے جب اس کہیں اور کا کھوج لگانے کے لیے اعداد و شمار کو مزید گہرائی میں جا کر دیکھا تو جو حقائق سامنے آئیں وہ ہماری پبلک ہیلتھ کی سمجھ بوجھ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ آخر کون سا عنصر ہے جو زچگی کے مقام کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور سب سے گہرا اور مضبوط تعلق ماں کی رسمی تعلیم کے ساتھ پایا گیا۔ جن خواتین کے پاس تعلیم نہیں تھی ان کی اکثریت نے ہسپتال کے بجائے گھر کو چنا۔ اس کے ساتھ شادی کے وقت عمر کا بھی بہت بڑا اثر تھا۔ جن خواتین کی پہلی بار حاملہ ہونے کی عمر 18 سال سے کم تھی، اور اس مطالعے میں ایسی خواتین 58% تھیں، انہوں نے بھی نمایاں طور پر گھر پر بچے کی پیدائش کو ترجیح دی۔ اسپتال میں ڈیلیوری کے امکانات تھوڑے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھی کہ شوہر کی اپنی تعلیم کا زچگی کے مقام پر کوئی قابل ذکر اثر ثابت نہیں ہوا۔ یہ واقعی ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر شوہر پڑھا لکھا ہے، اسے جدید طب کی سمجھ ہے اور گھر کے مالی معاملات بھی اسی کے کنٹرول میں ہیں، تو وہ سیدھا اپنی بیوی کو اسپتال لے کر جائے گا۔ اگر شوہر تعلیم یافتہ ہے تو پھر وہ اپنی بیوی کو گھر پر غیر محفوظ زچگی کے خطرے میں کیوں ڈالے گا؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ یہ عقل کے خلاف اس لیے لگتا ہے کیونکہ ہم ان فیصلوں کو ایک جدید اور انفرادی خاندانی ماڈل کے عینک سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مقالے میں اس رویے کی جو تشریح کی گئی ہے وہ کمال کی ہے۔ اچھا، کیا تشریح ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اس علاقے کا ایک روایتی چلن ہے، خاص طور پر جب کوئی لڑکی پہلی بار حاملہ ہوتی ہے اسے زچگی کے لیے اس کے والدین کے گھر یعنی اس کی ماں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس صورتحال کو تصور کریں۔ جی، ایک نوجوان لڑکی اپنے والدین کے گھر میں ہے، وہاں جو فیصلے ہوں گے وہ اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہیں ہوں گے اور نہ ہی اس کے پڑھے لکھے شوہر کے ہاتھ میں جو اس وقت کسی اور گھر میں بیٹھا ہے۔ تو پھر فیصلے کون کرتا ہے؟ یہ فیصلے اس کی ماں، نانی اور گاؤں کی بڑی بڑھیوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو ایسا ہی جیسے آپ کسی کمپیوٹر میں نیا اور جدید سافٹ ویئر انسٹال کر دیں، یعنی ڈاکٹروں کی معلومات دے دیں، لیکن اس سسٹم کے ایڈمن رائٹس آج بھی پرانے آپریٹنگ سسٹم کے پاس موجود ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایڈمن رائٹس ان بڑی بڑھیوں کے پاس ہیں۔ وہ برسوں پرانی روایات اور اپنے تجربات پر یقین رکھتی ہیں۔ اس نوجوان عورت یا اس کے شوہر کی کوئی بھی جدید سوچ اس روایتی اور خاندانی دباؤ کے سامنے آسانی سے سرنڈر کر دیتی ہیں۔ کمال کی بات ہے، یعنی ایڈمن رائٹس ان روایتی بوڑھی خواتین کے پاس ہیں جن کے لیے ہسپتال جانا شاید کمزوری یا بے شرمی سمجھی جاتی ہو۔ اور اس ایڈمن رائٹس والی بات سے مجھے مقالے کی ایک اور بات یاد آ گئی جس نے محققین کو بھی چکرا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اینٹی نیٹل کلینک والے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں بالکل، ANC کا ڈیٹا۔ مقالہ بتاتا ہے کہ جن خواتین نے دوران حمل 4 یا اس سے زیادہ مرتبہ کلینک جا کر ڈاکٹر سے اپنا معائنہ کروایا، یعنی وہ باقاعدگی سے بلڈ پریشر چیک کروا رہی تھیں، مشورے لے رہی تھیں، انہیں بھی اس کلینک کی حاضری نے قائل نہیں کیا کہ وہ بچے کی پیدائش کے لیے ہسپتال آئیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر ایک عورت 9 مہینے ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے تو ڈیلیوری بھی وہیں کرے گی، لیکن یا تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کلینک کا ڈاکٹر جو بھی مشورہ دے رہا تھا وہ وقتی تو تھا، لیکن جب فیصلہ کن وقت آیا تو خاندانی نظام کا دباؤ اس طبی مشورے پر حاوی ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ صحت کا علم اور صحت کا رویہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ کلینک میں جا کر مشورہ سن لینا علم ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے جس خود مختاری، جس خود اعتمادی اور جس سماجی طاقت کی ضرورت ہے وہ اس عورت کے پاس نہیں ہے۔ اور وہ طاقت تبھی آتی ہے جب عورت کے پاس بنیادی اور اعلیٰ تعلیم ہو۔ جی، جب تک اس لڑکی اور اس کی اگلی نسل کی تعلیمی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، اس کی اپنی فیصلہ سازی کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی۔ محض اسے کلینک میں بلا کر 2 گولیاں دے دینا یا مشورہ دے دینا اس کے صدیوں پرانے خاندانی جبر کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ انتہائی چشمکشا تجزیہ ہے۔ تو اگر ہم ان دونوں مقالوں، عجوبوں کی تعلیمی بحث اور ادریس کی پبلک ہیلتھ کی تحقیق کو ملا کر دیکھیں تو جو تصویر بنتی ہے وہ دنیا بھر کے پالیسی سازوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔
بالکل. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں بڑے اور جان لیوا مسائل جیسے زچگی کے دوران اموات کی بلند شرح ان کا حل یہ ہے کہ وہاں اسپتال بنا دو یا صحت کا بجٹ بڑھا دو. لیکن یہ مقالے ہمیں بتاتے ہیں کہ جب تک سماجی جڑوں کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا اوپری سطح پر کی گئی کوئی بھی کوشش دیر پا ثابت نہیں ہوگی. صحیح. تو سوال یہ ہے کہ پھر حل کیا ہے؟ مقالوں میں اس کے حوالے سے کیا تجاویز دی گئی ہیں؟ تجاویز کے حوالے سے اوجوبو کا مقالہ بہت عملی اقدامات کی بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ صرف اسکول کھولنا کافی نہیں بلکہ تعلیمی نصاب کو باقاعدہ سینسر کرنے کے لیے تعلیمی بورڈز بنائے جائیں. ان بورڈز میں خواتین کی نمائندگی لازمی ہو تاکہ وہ نصاب میں موجود ان اسٹیریوٹائپس اور روایتی سوچ کو فلٹر کر سکیں جو لڑکیوں کو نفسیاتی طور پر کمزور بناتی ہیں. اور جن کی پڑھائی چھوٹ گئی ہے ان کے لیے بھی تو کچھ تجویز کیا گیا ہے. ہاں، دوسری بڑی تجویز سیکنڈ چانس ایجوکیشن کی ہے. یعنی جو لڑکیاں جلدی شادی، وی وی ایف یا غربت کی وجہ سے اسکول چھوڑنے پر مجبور ہو گئی تھیں انہیں واپس تعلیم کے دائرے میں لانے کے لیے خصوصی پروگرام بنائے جائیں. اور چونکہ غربت ایک بہت بڑا عنصر ہے اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ غربت کے خاتمے کے پروگرام بھی چلائے جائیں. یہ تو ہو گئی تعلیمی تجاویز. ادریس کے مقالے میں کیا کہا گیا ہے؟ دوسری طرف ادریس کا مقالہ ایک بہت ہی حقیقت پسندانہ اور فوری حل پیش کرتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ چونکہ زیادہ تر خواتین گھروں پر ہی زچگی کر رہی ہیں اور روایتی دائیوں کی مدد لے رہی ہیں جنہیں ٹی بی اے یا ٹریڈیشنل برتھ اٹینڈنٹس کہا جاتا ہے. بالکل، تو بجائے ان سے لڑنے کے حکومت کو چاہیے کہ ان مقامی دائیوں کو جدید طبی تربیت فراہم کرے، انہیں اہم ہنگامی صورتحال کو پہچاننے اور صفائی ستھرائی کے بنیادی اصول سکھائے جائیں تاکہ جب تک تعلیمی انقلاب آئے کم از کم فوری طور پر جانیں تو بچائی جا سکیں. یہ بہت ہی جامع اور متوازن حل ہیں. ان سب باتوں پر غور کرتے ہوئے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر میرے ذہن میں خیال بار بار گردش کر رہا ہے. جی؟ ہم نے دیکھا کہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہسپتال اور مفت طبی مشورے بھی لوگوں کو اس بات پر قائل نہ کر سکے کہ وہ اپنی روایات چھوڑ کر محفوظ طریقہ اپنائیں. تو جو لوگ صحت کے شعبے سے وابستہ ہیں یا جو سماجیات میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. اور وہ سوال کیا ہے؟ اگر ہسپتال کی شاندار عمارتیں اور کلینکس بھی لوگوں کو بچانے میں ناکام ہو رہے ہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ عالمی ادارہ صحت اور حکومتیں اپنے صحت کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ غلط جگہ پر خرچ کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ زچگی کی اموات کو روکنے کے لیے کسی گاؤں میں ایک نیا ہسپتال بنانے کے بجائے وہاں لڑکیوں کے لیے ایک پرائمری اسکول بنانا لمبی مدت میں بہت زیادہ زندگیاں بچا سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو کسی بھی پالیسی ساز کو گہری سوچ میں ڈالنے کے لیے کافی ہے. ہم نے آج کے مطالعے سے یہی سیکھا ہے کہ پبلک ہیلتھ کا حقیقی راستہ دراصل کلینک کے دروازے سے نہیں بلکہ پرائمری اسکول کے دروازے سے شروع ہوتا ہے. علم کی کمی محض ایک سماجی خامی نہیں بلکہ یہ برائے راست ایک مہلک طبی خطرہ ہے. اور یہی آج کے اس گہرے مطالعے کا نچوڑ ہے. صحت کا تعلق صرف جسم سے نہیں ہے بلکہ اس اختیار اور آزادی سے ہے جو تعلیم ایک انسان کو دیتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے زاریہ کے اعداد و شمار اور نائجیریا کی تعلیمی صورتحال کے ذریعے ان پوشیدہ دھاگوں کو سمجھنے میں مدد دی ہوگی جو ہماری صحت اور ہماری سماجی روایات کو آپس میں باندھتے ہیں. جی. اسی سوچ کے ساتھ کہ اگلی بار جب کسی طبی مسئلے کے حل پر غور کیا جائے گا تو شاید نظر ہسپتال کی مشینوں سے ہٹ کر اسکول کی ان بینچوں پر بھی جائے گی جہاں مستقبل کے فیصلے پروان چڑھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.